السلام علیکم دوستو ساتھیو، سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید اور گفتگو ہوگی پلانٹس کی. ہم اکثر پلانٹس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ زندگیوں پہ امپیکٹ ڈالیں گے، ہفتے میں کیا ہو رہا ہے، آج کے دن کیا ہوگا، کیا موومنٹ ہے ان کی، کون سی چیز سلو ہو رہی ہے، کون سی چیز تیز ہو رہی ہے. یہ ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو فیڈ بیک سم ٹائم آتا ہے اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس علم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بالکل آپ ایک ایسا کام بتا رہے ہیں، لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پلانٹس کے بارے میں تو بات کریں ہی کریں گے. پروفیسر صاحب سے ذرا یہ پوچھ لیں آج کہ یہ جو کہا جاتا ہے، لوگ ہمیں لکھتے ہیں کہ اس کا اسلام میں گنجائش نہیں ہے اور یہ غیر اسلامی ہے، تو پروفیسر صاحب یہ واقعی کوئی غیر اسلامی چیز ہے؟ اس کا ہمارے مذہب سے کوئی اس کا تعلق نہیں، اور اگر پھر تعلق نہیں ہے ہم پھر کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ جی، آپ نے یہ بہت نہایت ہی موزوں سوال کیا ہے. آپ جس طرح آپ کو یہ احساس ہوا ہے، اس طرح کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کا واقعی یہی، اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو چونکہ میں نے اس سلسلے میں یہ جو ہیومن سائنس ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو میں نے یہی جواب دیتا ہوں لوگوں سے کہ ہماری جو سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی القاہرہ میں، وہاں پر لوگ ماسٹر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے. اگر یہ ناجائز ہے تو وہاں اسلام کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. یا اگر ناجائز ہے بھی تو اس میں کچھ گنجائش ہے، کوئی ایسا پہلو ضرور ہے کہ انسان کو اس علم سے مستفید ہو لینا چاہیے. اسی طرح مجھے ابھی ذہن میں ایک اور بات آ گئی ہے. ہمارا ایک بہت پرانا درس ہے، یہ وہ درس نہیں ہے جو آج کل کے ہیں، وہ بہت پرانا ہمارا درس ہے، 500-600 سال پہلے کا. اس کو نظامیہ درس کہتے ہیں، درس نظامیہ. وہاں اب بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم، حالانکہ وہ اسلامک درس ہے. تو جب ان باتوں کو ذہن میں لایا جائے، یا ان باتوں کو جیسے میرے ذہن میں آتی ہیں، اور میں اپنے معزز ناظرین سے اگر ان کا فون آ جائے بات کرتے رہتا ہوں، تو وہ بھی اس سلسلے میں اگر کوئی مزید کوئی ان کو اعتراض ہے تو ہمیں بتائیں. لیکن ہماری جو سب سے بڑا پرانا درس، سب سے پرانی یونیورسٹی الازہر، وہاں پر اب بھی ماسٹر کی ڈگری اس علم کی دی جاتی ہے. القاہرہ یونیورسٹی، قاہرہ یونیورسٹی میں، قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی میں. ٹھیک ہو گیا، تھینکس فار کریکشن. تو یوں ہے صورتحال. ناظرین اگر مزید کوئی گنجائش ہے. نہیں، یہ تو پروفیسر صاحب یہ تو پتہ ہے کہ یہ قدیم علم ہے، یہ بہت پہلے سے، کئی ہزار سال پہلے سے اس کی جو تعلیم و ترویج ہو رہی ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو منع کیا گیا. غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے. جب اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم غیب کی آنے والے وقتوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا. تو وہ آپ اس پہ کچھ تھوڑا محترم اپنا یہ آپ دیکھیے، آپ اپریشیٹ کریں میری بات کو. جیسے کہ سائنس نے آج تک ثابت کیا ہے کہ کئی ایسی ایجادات ہو چکی ہیں جس سے انسان نے کئی مسائل حل ہوئے ہیں. پینسلین لے لیں، ابھی کینسر کا مسئلہ ہے، یہ بھی ضرور سائنٹیفک دن بدن میں آپ کی اس میں جو مثال مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو بھی چیز نہیں پتہ ہوتی وہ غیب میں ہی ہوتی ہے، پہلے جو بھی پتہ چل جاتی ہے انسان کے اس پر. اس کی جو بیسٹ مثال ہے نا، دسترس ہو جاتی ہے. اس کی جو پروفیسر صاحب، اس کی جو بیسٹ مثال ہے وہ ہے جب زچگی ہوتی ہے. اب جب بچے کے پیدا ہونے سے کچھ 7 مہینے 6 مہینے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہو رہا ہے، یہ لڑکی ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو ایک اور مثال لیجئے، روزانہ جو ٹی وی دیکھنے والوں کو جس کا یقیناً پتہ ہوگا، جو میں ابھی مثال دینے لگا ہوں، موسم کا حال بتایا جاتا ہے کہ کل پرسوں موسم ایسا ہوگا، ایک ہفتہ ایسا گزرنے والا ہے، اور طوفان آنے والا ہے، یوں. تو یہ سب کچھ غیب کے علم ہے پہلے، لیکن جب وہ بتاتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات ہمارے ساتھ. تو اس سے پلاننگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے پلانٹ سے بچنے کے لیے. پلانٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ کل پرسوں آپ کی زندگی میں پہلے حصے میں آخری حصے میں کیا ہونے والا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ تو جواب آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے
ذرا پلینٹس پہ بھی آ جائیں نا. ابھی یہ جو پلینٹس آج کل آپ بھی مجھے بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کچھ سلو ہو گئے ہیں, کچھ تیز ہو گئے ہیں, تو کیا اس کا امپیکٹ کیا بنے گا؟ نہیں سارے نہیں تیز ہو گئے نا, سارے سلو ہو گئے ہیں. کون سا تیز ہوا؟ جی وہ کون سا تیز؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک پلانٹ ہے جس کا نام ہے عطارد. اچھا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مرکری. تیز ہو گیا. یہ اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے. اچھا, اس کا تعلق ہے چھوٹے سفروں سے, اس کا تعلق ہے بہن بھائیوں سے. تو یہ سال میں 3 دفعہ سلو ہو جاتا ہے, اور پلانٹ کے ایک دفعہ سلو ہوتے ہیں. یہ 3 دفعہ سلو ہوتا ہے. وہ آج سے سلو ہو رہا ہے, کل سے, تو اس کا امپیکٹ ہوگا. اور 18 دن کے لیے سلو ہو رہا ہے. تو جہاں تک چھوٹے سفروں کا تعلق ہے, جہاں تک سوچ کا تعلق ہے, جہاں تک اپنا بھائی بہنوں کا تعلق ہے, تو یہ معاملات اب اثر انداز ہوں گے. ہر کوئی محسوس کرے گا. پہلے جو مریخ ہے وہ پہلے ہی سلو چل رہا ہے, اوپر سے عطارد بھی سلو ہو گیا ہے. اچھا, مریخ اگر سلو چل رہا ہے تو وہ کیا امپیکٹ کرتا ہے؟ مریخ اگر سلو ہو جائے توانائی میں کمی آ جاتی ہے. آدمی وہ الرٹنس نہیں رہتی, وہ ڈرائیو نہیں رہتا, وہ اپج نہیں رہتی, وہ اس کی طبیعت میں وہ جوش و خروش نہیں رہتا, جو کہ مریخ سیدھا چلنے سے پیدا ہوتا ہے. آج کل وہ سلو ہے, اور سلو ہے 12 نومبر تک. اوپر سے مرکری بھی سلو ہو گیا. آج سے مرکری سلو ہو رہا ہے. تو یہ عجیب سا بھی محسوس ہوگا, ہر کوئی فیل کرے گا کئی معاملات سلو ہو جائیں گے, اور یہ 2 نومبر تک. اچھا, کوئی تیز بھی ہو رہا ہے؟ فی الحال تو 2 نومبر کو تیز ہوگا, اور مریخ جو ہے وہ 12 نومبر کو تیز. اچھا, آپ مجھے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکٹرانکس نہیں خریدنی, یہ کون سا وہ جب بھی عطارد سلو ہو جائے, جیسے کہ کل سے ہونے والا ہے 18 دن کے لیے, جب عطارد سلو ہو جاتا ہے تو جو بھی کوئی الیکٹرانک چیز خریدتا ہے, ٹی وی لائک دیٹ, وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتے ہیں. اور اس کو دوبارہ ان کے لیے کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ میں نیا لوں یا اس کو ٹھیک کراؤں, یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. کوئی نہ کوئی چیز ضائع ہو جائے گی آپ کی قیمتی. مثلا آپ کی کار کی چابی, آپ عموماً نہیں پتہ چلتا کار کی چابی کا, لیکن فوراً مل جاتی ہے. لیکن اب اگر وہ مس پلیس ہو گئی تو بس نہیں لینی پڑے گی. نہیں, وہ اچھا خاصا مسئلہ بنے گا کہ ادھر ادھر کہیں سے نہیں ملے گی. وہ کوئی آپ کی قیمتی چیز گم ہو جائے گی تو آپ کو اب کیئر کرنی پڑے گی اپنی قیمتی چیزوں کی, خاص طور پر کار کی چابی کی. اور الیکٹرانک چیزیں نہ خریدی جائیں. سفر کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی سفر چلتے آتے جاتے کوئی چیز کوفت پہنچائے گی, کوئی بور کرے گی, کوئی واقعہ پیش آ جائے گا. تو یہ آج سے پلانٹ جو ہے وہ سلو ہو رہا ہے. 2-3 نومبر تک سلو رہے گا. اور الیکٹرانک چیزوں سے, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے ہی اسٹرالوجی کے بارے میں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ آج سے جو پلانٹ آ رہا ہے وہ الیکٹرانک چیزیں سے خریدنے سے احتیاط کریں. اچھا, ایک مجھے پروفیسر صاحب بہت لوگوں نے میسیجز کیے, مجھے لوگوں نے فون کیا. سیاست میں آپ کو پتا ہے ہمارے لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور یہ ہاسپٹل داخل ہو گئے ہیں, یہ کوئی سیاست میں کوئی کلابازی ہے ان کی, کوئی کسی اور وجہ سے گئے ہیں, یا پلینٹس کیا بتاتے ہیں واقعی بڑی شدید قسم کے بیمار ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کہ پچھلے کئی سالوں سے, اور خاص طور پر دسمبر 2017 سے, کئی سالوں سے, سال سے, اور خاص طور پر 2017 دسمبر سے زرداری صاحب کی صحت خراب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اور کئی دفعہ وہ بیمار ہوئے ہیں, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کر سکتے, چونکہ ان کی اپنی جو طبیعت ہے, مزاج ہے, انہوں نے پیسہ ان کے پاس بہت ہے, وہ پیسہ ان کو بچا لیتا ہے. قیمتی سے قیمتی دوا وہ منگا لیتے ہیں. لائف سیونگ ڈرگز آپ کو پتہ ہے پہنچ چکی ہیں مارکیٹ میں, تو وہ علاج ان کا ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ اس وقت جو بیمار ہوئے ہیں وہ اتنے بیمار نہیں ہیں جتنے کہ بیمار ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ کالا ہے دال میں. نہیں, میں مانگا سفید بھی ہو, لیکن وہ بھی سفید کوئی ٹھیک نہیں نظر آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسپیکولیشن ہے کہ وہ وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ جیل میں چلے گئے, وہ ہاسپٹل بڑے طریقے سے گئے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ جب بھی جیل گئے ہیں, جب ان کا بیوی کا زمانہ تھا اس وقت تو جیل میں ملاقاتیں چھوڑ کے جلوس بھی ادھر ہی ہوا کرتے تھے. اور ان کا وارڈ جو ہے ایک اسپیشل پورا وہ ان کو مل جاتا تھا حصہ. تو یہ ہمیشہ سے ان کے لیے ایسے ہی رہا ہے. ہی نوز ہاؤ, یہ پالیسی کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے
تو زرداری صاحب بہت فاسٹ ہیں، جیسے کہ ان کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے، پچھلے 10-12 سال کی کارکردگی سے، یہ ویری فاسٹ. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ وہ بیمار ہیں، بیمار ہیں، لیکن یہ جو موجودہ ہاسپٹل میں جا کے داخل ہونا یہ کچھ دال میں سفید ہے. اب دیکھیے دال کو ذرا اچھی طرح چھان بین کر لیں، بیچ میں سے کوئی چیز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایسا ہے نظر آتا ہے کہ وہ جو لیکن وہ جو صحت کے ستارہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اتنا سیریس نہیں ہے اس وقت جتنا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے جبکہ وہ واقعی بیمار ہوتے ہیں. یعنی we should wish پاکستان بیسٹ آف لک. پاکستان پر اللہ We should رحم wish کرے. اچھا ایک پاکستان. اور بیمار ہیں، کئی دفعہ ہم ذکر کیا ان کا، وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی لندن میں، وہ پارکس میں گھومتے پھر رہے ہیں اور بڑا موج مستی کر رہے ہیں، کوئی کسی کافیاں پی رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ان کا بھی کوئی پلانٹ بتاتا ہے کہ وہ صحت ان کی ماشاءاللہ اتنے بیمار نہیں ہے جتنا ان کو فکر ہے. وہ جو پلانٹ ہے نا اس سے فکر آتا ہے انسان کو، ضرورت سے زیادہ انسان فکر مند ہو جاتا ہے، وہ پلانٹ لگا ہوا ان کا. لیکن بیماری کا پلانٹ جو ہے وہ اتنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ باور کرایا جاتا ہے. اچھا تو ہمارے ہاں بیماری بھی سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہمارے ملک میں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ کیونکہ آپ پلانٹس کا اور بیماریوں کا اور وہ دوسرا ذکر کر رہے ہیں، یہ اقتصادی حالت جو بہتر کرتا ہے یا برا کرتا ہے وہ کون سا پلانٹ ہے؟ پیسہ. جی آپ اقتصادی حالت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ پیسے کے بارے میں. تو یہ سیاست اور ہمارے ملک میں، جیسے کہ اگر ہم پورے ملک کی ہسٹری دیکھیں کئی سیاستدانوں کی، تو ہمارے یہ اب بات کہنے میں بجا ہے نا کہ ہمارے ملک میں سیاست اور پیسے کا بڑا گہرا تعلق ہے. بہت گہرا تعلق. جی بہت گہرا تعلق. تو یہ جب تک تعلق نہیں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائے. نہیں لیکن کون سا پلانٹ کون سا ہے جو پیسے کو کنٹرول کرتا ہے؟ پیسے کو کنٹرول بری نیت. یہ تو نہیں ستاروں پہ کچھ اوپر آسمانوں پہ کچھ چیز. ستاروں کا یہ ہے کہ ان کا جو 12 برج ہیں، جو دوسرا برج ہوتا ہے ذائچے کا، اس کا تعلق پیسے سے ہوتا ہے. اچھا جب اس میں کوئی اچھا پلانٹ آ جاتا ہے تو اس سیاستدان کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اس کا پیسہ آنے والا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. جب کوئی برا پلانٹ آ جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے اس کا نقصان ہونے والا ہے. آنے والے 2.5 سالوں میں نواز شریف صاحب کا بہت برا پلانٹ لگنے والا ہے پیسے کے خانے میں. مارچ 2023 تک آپ دیکھیں گے کہ ہی ول لوز منی، پیسہ نکلے گا. اور زرداری صاحب کا، زرداری صاحب کا جو ہے مزید خراب ہونے والے ہیں. ان کا جو سیاسی تعلق ہوتا ہے یا لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں ان میں کوئی گڑبڑ آنے والی ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج آپ نے بڑی اچھی ہے گفتگو کی. ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ پلانٹس کی کیا صورتحال ہے، اور پھر لوگ یہ بڑا سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ کون سا علم ہے. اور یہ میں پروگرام کے اختتام میں بتا رہا ہوں، آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سیکولر علم ہے، یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن جس طرح آپ کو ٹیلی ویژن بتاتا ہے کہ آنے والے 6 دنوں میں ویدر کیسا ہوگا، اسی طرح کی یہ پلانٹس کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اسپیکولیشن ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے. یہ بالکل سیکولر چیز ہے اور کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. ہم سب کا ایمان ہے اس پر، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو پر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.